یہ رات کے پہر کا منظر تھا۔ اس کی گاڑی کراچی کی ایک سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اتنے میں اچانک ایک لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ شاذم نے بہت زور سے گاڑی کو بریک ماری۔ وہ لڑکی اس کی گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ شاذم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کافی ڈری سہمی ہوئی وہ لڑکی بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکال آیا۔ جب وہ اس کے پاس آئی، پلیز ہیلپ می، وہ میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں، پلیز میری مدد کریں، میری عزت اور جان کو خطرہ ہے، پلیز۔ وہ شاذم کے سامنے آتی روتے ہوئے مدد مانگ رہی تھی۔ شاذم نے سر تا پیر اسے دیکھا۔ سادی سی کالی فراک پہنے اس نے کندھوں کے گرد سکن چادر لے رکھی تھی۔ اس کے بال سارے بکھرے ہوئے تھے، بازو پھٹا ہوا تھا جسے وہ اپنی چادر سے چھپا رہی تھی۔ چہرے پر واضح چوٹ کے نشان تھے۔ ڈری سہمی ہوئی لڑکی اور اس کی وہ خوفزدہ ہوتی ہیزل گرین آنکھیں۔ شاذم قریشی نے ساری زندگی ایسی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بار بار گھبراتی ہوئی پیچھے سڑک کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو، اور شاذم تو بس اس کی خوبصورتی میں ہی کھو گیا۔ 17-18 سالہ وہ لڑکی نزاکت کی مثال تھی۔ جب شاذم بنا کچھ کہے اسے دیکھتا رہا تو اس نے دوبارہ مدد مانگی۔ پلیز، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، پلیز ہیلپ می، مجھے میرے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ وہ ساری کانپتی ہوئی مدد مانگ رہی تھی۔ شاذم ہوش میں آیا، اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، گھبراؤ نہیں، آؤ گاڑی میں بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ فرنٹ سیٹ تک گیا اور گاڑی کا دروازہ کھولے اس لڑکی کو وہاں بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ گھبرائی سہمی لڑکی شاذم قریشی کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ ابھی بھی ڈرتے ہوئے اس راستے کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر جھجکتے ہوئے اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک گیا اور گاڑی میں بیٹھا۔ پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ دروازے سے چپکی ہوئی تھی، چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ گاڑی میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے لڑکی سے سوال پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ لڑکی چونکی، پھر شاذم قریشی کو دیکھا اور اس کے ہونٹ پڑپڑائے، ایزل جمال۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایان کمرے میں ہی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا۔ انوشا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ شاید اپنی کوئی اسائنمنٹ بنا رہا تھا۔ جب وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی، ایک نظر پاس اسٹڈی ٹیبل پر پڑے فوٹو فریم پر گئی جو اس نے الٹا رکھا تھا۔ انوشا نے ہاتھ بڑھاتے وہ فوٹو فریم اٹھایا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ وہ 5 سالہ زرین کی تصویر تھی۔ آہٹ پر ایان نے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا اور انوشا کو دیکھتے ہلکا سا مسکرایا۔ وہ یک ٹک اس تصویر کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب ایان کی حرکت کرتے ہاتھ رک گئے، کیا تمہیں وہ بہت یاد آتی ہے؟ میں ساختہ انوشا نے ایان سے سوال کیا۔ ایان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ لمحے گھومے۔ بہت زیادہ ماما، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لہجہ جذباتی تھا، آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ اپنی چیئر گھماتا ہوا اب انوشا کے سامنے ہوا۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں ماما؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سوال پوچھا۔ انوشا نے واپس فوٹو فریم اسٹڈی ٹیبل پر رکھا اور اسوات میں سر ہلایا۔ اگر وہ واپس آ گئی تو کیا آپ اسے میرے لیے قبول کر لیں گی؟ یہ ایسا سوال تھا جو وہ بہت عرصے سے انوشا سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کا سوال سنتے انوشا کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور گالوں کو پھسل گئے۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ وہ حیران پریشان تھی۔ اس بار ایان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب غائب ہوئی بچیاں واپس آئیں تو کوئی لوگ اپنے پرائے ان کی عزت نہیں کرتے۔ بس میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، اگر وہ واپس مل گئی، چاہے کوئی بھی حالات ہیں، وہ کیسے بھی ہو، بے شک وہ خوبصورت نہ ہو جتنی اس کی ماں ہے، لیکن پھر بھی کیا آپ جسے اپنی بہو کے روپ میں قبول کریں گی؟ میں اس سے ہی شادی کروں گا ماما۔ اس کے بعد سنتے انوشا ساکت رہ گئی۔ اسے حیرانی اس بات پر نہیں ہوئی تھی کہ ایان نے زرین کے بارے میں کیا خاکہ بنایا۔ اسے حیرانی تو ایان کی بات پر ہوئی تھی، کیا تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو؟ انوشا کو اپنی زبان تالو سے چپکنے محسوس ہوئی۔ ایان نے اس بات میں سر ہلاتے صاف کوئی سے کام لیا۔ میں اس سے ہی شادی کروں گا ماما۔ میری زندگی میں آنے والی وہی پہلی اور آخری لڑکی ہوگی۔ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں آپ اندازہ نہیں لگا سکتی ماما۔
اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر وہ کسی اور مرد کی ہو کر بھی واپس آ جائے کہ اسے اپنا لوں گا۔ اگر ساری دنیا کے مرد بھی اسے ٹھکرا دے کہ میں اسے اپنی عزت بناؤں گا۔ اور اس کی باتیں سنتی انوشا کتنے ہی پل ساکت اور شک کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا بیٹا اس قدر اور اس حد تک محبت میں ڈوبا ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایان، وہ میری جان سے عزیز بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے، بس ایک بار وہ واپس آ جائے۔ اگر تمہیں وہ چاہیے تو تمہارے لیے میں اسے بائی سے مانگ لوں گی۔ ماں کی بات سنتے ہوئے ایان بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ موڈ ایک دم سے اچھا ہو گیا، دل پر چھایا ایک بوجھ کم ہوا تھا۔ یہ محبت کی کتنی عجیب ہوتی ہے نا، انسان سالوں انتظار کر لیتا ہے۔ انوشا دوبارہ زرین کی تصویر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بات کرتے ہیں شہر کراچی کی۔ کراچی شہر کا ایس ایس پی حیدر خان، اس کی ایک بیٹی زرین تھی جو 5 سال کی عمر میں ریلوے اسٹیشن پر کھو گئی تھی۔ وہ لوگ لاہور جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر گئے تھے جب وہ اپنے والدین سے الگ ہو کر کہیں بھیڑ میں کھو گئی۔ حیدر نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ملی۔ اسے گم ہوئے 15 سال ہو گئے تھے۔ حیدر کی بیوی ماہی، اس نے اس بات کی بہت ٹینشن لی تھی۔ اس کی پہلی اولاد تھی۔ وہ لوگ آج بھی اپنی اس بیٹی کو یاد کرتے تھے مگر وہ آج تک نہیں مل سکی۔ زرین سے چھوٹا 18 سالہ سلیمان تھا۔ حیدر کی 2 بہنیں تھی، بڑی بہن انوشا جس کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ایان اور چھوٹی بیٹی ایزل۔ ایان اور زرین دونوں ہم عمر ہی تھے، بس زرین ایان سے کچھ ماہ ہی چھوٹی تھی۔ مگر اب تو سالوں گزر گئے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ زرین کہاں گئی، نہ ہی اسے کسی نے دیکھا تھا مگر سب اسے بہت یاد کرتے تھے۔ اس سے چھوٹی فائزہ تھی۔ فائزہ کی ایک ہی بیٹی تھی، 17 سالہ نوال۔ اور سارے کزنز ایک ادارے میں پڑھتے تھے۔ ایان یونیورسٹی میں تھا، باقی سب ابھی کالج لائف میں تھے، لیکن ادارہ ایک ہی تھا، بس ان کے کیمپس وغیرہ الگ تھے۔ سلیمان اور ایزل کا نکاح ہو چکا تھا کیونکہ سلیمان ایزل سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ سلیمان سے 1 سال ہی چھوٹی تھی اور سلیمان کی ضد پر حیدر نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ تو وہی نوال بھی دل ہی دل میں ایان سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایان صرف ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ ہے زرین، جو اس کہانی سے ہی غائب تھی۔ یہ کراچی کی یونیورسٹی کا منظر تھا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ سب اس وقت یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایان ہمیشہ کی طرح کسی کتاب میں سر دیے بیٹھا تھا۔ ایزل اس سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی اور سلیمان ہمیشہ کی طرح کاؤنٹر پر کھڑا ایزل کے لیے کچھ لے رہا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک تیسرے ٹیبل پر منیبا بیٹھی اپنی کتاب کھولے اہم پوائنٹس ہائی لائٹ کر رہی تھی۔ منیبا، ایزل اور نوال تینوں ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ منیبا کی ماں بھی پولیس آفیسر تھی اور سالوں سے حیدر خان کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس لیے ان تینوں کی اچھی دوستی تھی۔ چونکہ ایزل اور نوال تو ویسے ہی کزنس تھے مگر منیبا کی بھی ان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ مکمل کتاب کی طرف متوجہ تھی۔ جب اسے محسوس ہوا اس کے پاس والی کرسی کھینچ کر کوئی بیٹھا ہے، منیبا جانتی تھی مقابل کون ہے، اس لیے اسے دیکھے بنا اپنے دھیان لگی رہی۔ وہ منیبا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی ایک نظر ایان تک گئی۔ میرا محبوب بہت سنگ دل ہے۔ کن اکھیوں سے ایان کو دیکھا، 2 آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے گرے اور نوال ہاشمی کے گالوں پر بیٹھ گئے۔ منیبا نے چہرہ اٹھائے اپنے نوال کو دیکھا جو یکٹک ایان کو دیکھے جا رہی تھی، بھیگی آنکھوں کے ساتھ۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کیا پتا تمہاری قسمت میں وہ شخص ہو؟ منیبا نے اسے حوصلہ دیا۔ ایسا محض تمہیں لگتا ہے منیبا، لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ وہ شخص 15 سال سے کسی اور سے محبت کرتا آ رہا ہے اور یہ کام عرصہ نہیں ہوتا۔ چاہے وہ زرین اس کی زندگی میں نہ بھی آئے، لیکن اس نے ایان کو کسی دوسرے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اسے میری محبت نظر ہی نہیں آتی، یا شاید وہ جان بوجھ کر اندھا بن جاتا ہے۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، گلے میں گیلی گیند اٹک گئی۔ نوال کی آنکھوں سے آنسو بہتے مسلسل چہرہ گیلا کر رہے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے منیبا، نوال کچھ سنجیدگی سے بولی۔ منیبا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں انٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد آؤٹ آف کنٹری چلی جاؤں گی۔ اپنی اسٹڈیز کے لیے میرے بابا چاہتے ہیں کہ میں ان کا بزنس سنبھالوں، اور یہاں رہ کر پڑھوں گی تو میرا دل روز نئی اذیت کا شکار ہوگا۔
زندگی میں پہلی بار منیبا نے نوال کو اس طرح روتے دیکھا تھا۔ وہ فوراً پریشان ہوئی۔ نوال، تم ٹھیک تو ہو؟ تم ایسے کبھی روتی نہیں ہو، کیا بات ہے؟ انکل فورس کر رہے ہیں کیا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ نوال کا سر نفی میں ہلا۔ اتنے میں ایان کی نظر ان دونوں طرف گئی۔ نوال رو رہی تھی۔ وہ بے حد بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ نوال ساری دنیا کو رلانے کا ہنر رکھتی تھی، مگر وہ خود کبھی بھی رو نہیں سکتی تھی۔ بات کچھ سیریس تھی۔ وہ کرسی چھوڑتا ہوا اٹھا اور ان دونوں کی جانب آیا، پھر ان کے پاس ہی کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ کیا چل رہا ہے لڑکیوں؟ ایان نے مسکراتے کہا۔ منیبا وہ مشکل مسکرا سکی اور جلد سے جلد وہاں سے غائب ہونا چاہا۔ میں ذرا یہ کتاب لائبریری میں واپس دے آؤں، آپ دونوں بیٹھے باتیں کریں۔ وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر جلدی سے بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد ایان نے نوال کو دیکھا، جو اب کچھ حد تک خود پر قابو پا چکی تھی۔ ایان صاف اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ سکتا تھا۔ کہیں باہر لنچ کرنے چلے؟ مسکراتے ہی نوال کو آفر کی۔ نوال کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ آپ کے پاس ہم جیسوں کے لیے وقت ہے؟ آپ تو بہت بڑی شخصیت ہیں، یاد کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ ٹیبل سے اٹھاتی اٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے ہلتی اس کی کلائی لمحوں میں ایان کے ہاتھ میں آئی۔ نوال ہاشمی کا سارا وجود ریت کا ڈھیر بن گیا۔ وہ آگ اس کی کلائی پکڑے کرسی سے اٹھ رہا تھا۔ اتنا بھی بزی بندہ نہیں ہو اور لنچ کے لیے ٹائم نکالا جا سکتا ہے۔ ڈیئر کزن، چلو آ جاؤ، اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ ایان جمال یہ آفر ہر کسی کو نہیں کرتا۔ وہ مسکرایا تھا، اور ایک تو وہ جب بھی یوں مسکراتا تھا نوال کا دل بے قابو ہو جاتا تھا۔ ایک تو ظالم قتل بھی دل جیت کر کرتا تھا۔ وہ مزید بحث نہ کر سکی۔ جب وہ وہاں سے نہ ہلی تو مجبوراً ایان کو اس کا ہاتھ پکڑے پارکنگ کی جانب جانا پڑا۔ سلیمان کچھ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، جس کے سامنے کھانا پڑا تھا، لیکن وہ کھانا کھانے کی بجائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایزل، سلمان نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ ہاں؟ اس نے خالی خالی نگاہوں سے سلیمان کو دیکھا۔ وہاں کھوئی ہوئی ہو؟ ایسا پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایزل جمال کے سامنے کھانا پڑا ہے، مگر وہ کھانے کی بجائے کسی کے خیالوں میں گم ہے۔ سلیمان کے لہجے میں واضح شرارت تھی۔ ایزل نے اسے خوبکی سے بولا۔ بکواس نہ کیا کرو میرے ساتھ سلیمان۔ ایک مکہ سلیمان کے کندھے کی زینت بن چکا تھا۔ سلیمان اپنے کندھوں کو مسلتے ہوئے ہنس دیا۔ نہیں، میں بکواس تو نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ ویسے کس کے خیالوں میں کوئی ہو جو آج کھانا بھی بھول گئی؟ سلیمان ابھی بھی شرارت کے موڈ میں تھا۔ ایزل نے غصے کا گراف بڑھا۔ ہے کوئی میرا بہت خاص؟ سلیمان کو مزید جلانے کے لیے وہ جل بن کر بولی۔ سلیمان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ کیا ہی ہوتا بیوی اگر تم یہ کہتی کہ تم میرے یعنی اپنے مجازی خدا کے خیالوں میں کوئی ہوئی ہو، تو مجھ نہ چیز کے دل کو چند پل کے لیے قرار آ جاتا، مگر نہیں، مجھے تو ظالم بیوی ملی ہے۔ سلیمان فل ڈرامائی انداز میں بولا تھا کہ ایزل نے اسے قتل کر دینے والی نظروں سے بورا۔ قسم سے بہت ہی کوئی ناشکر انسان ہو۔ وہ بہت افسوس سے بولی تھی۔ چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے۔ ایک دنیا ایزل جمال کے پیچھے پاگل ہے مسٹر سلیمان، لیکن اگر میں نے تمہیں چنا ہے تو بجائے شکر ادا کرنے کے تم مجھ پہ عیب نکال رہے ہو۔ اسے سے کہتے اس نے کھانا سلیمان کی جانب کیا۔ سلیمان کے چہرے پر خوشگوار تاثرات ہے، اس لیے تو میں وہ کہتا ہوں نا، آئی لو یو۔ ایزل کا غصہ لمحوں میں غائب ہوا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک بلش کر گئی۔ تم یہ کھانا کھاؤ، میرا دماغ مت کھاؤ۔ چہرہ موڑے جلدی سے اس نے خود کو بلش ہونے سے روکا۔ سلیمان کی ہنسی ایک بار پھر چھوٹی۔ ایزل نے چہرہ موڑے سخت نظر سے گورا۔ سلیمان نے جلدی سے اپنی ہنسی ضبط کی اور اچھا بچہ بن گیا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ پریشان کیوں ہو؟ اب سلیمان کچھ سنجیدہ ہوا۔ ایزل کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ دوبارہ چہرہ جھکائے کچھ سوچنے لگی۔ میں ماموں کے بارے میں سوچ رہی تھی سلیمان۔ اب ایزل بولی تو لہجہ کچھ افسردہ تھا۔ بابا کے بارے میں؟ مگر کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت؟ سلیمان بھی اب لمحوں میں پریشان ہوا۔ ایزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بہت پریشان تھے سلیمان۔ کیا تم امیجن کر سکتے ہو، انہوں نے کل صبح نماز فجر سے پہلے 4 بجے مجھے فون کیا تھا کہ 10 منٹ میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں، اٹھ جاؤ۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ ساحل سمندر پر لے گئے، اور سلیمان کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ وہ بہت پریشان تھے۔
پھر مجھ سے بات کرنے کے بعد انہیں کچھ سکون ہوا تو ہم 5 بجے واپس آ گئے۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری۔ تمہیں ان کا خیال کرنا چاہیے سلیمان۔ مظہرین آپی کے بھی ابھی تک واپس نہ ملنے سے بہت تکلیف میں ہے، اور اوپر سے ممانی کو تکلیف میں دے کر انہیں مزید تکلیف ہوتی ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ رہا کرو، تم ان کی اولاد ہو، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہر بار وہ منہ سے ہی بولے، کچھ احساس سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایزل بہت نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ سلیمان نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ ماموں کے سامنے ذکر مت کرنا کہ میں نے تمہیں یہ بتا دیا۔ تمہیں صرف اس نیت سے بتایا ہے کہ تم ان کا سہارا بنو، انہیں تنہا محسوس نہ ہونے دو، ورنہ میں نہ ہی انہیں اور نہ ہی تمہیں پریشان دیکھ سکتی ہوں۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے اور تم بھی مجھے بہت عزیز ہو۔ تم میری زندگی کے ساتھی ہونے سے پہلے ان کے بیٹے ہو، اس لیے میں تم سے یہ سب شیئر کر رہی ہوں۔ سلیمان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ فکر مت کرو، اب سے میں دھیان رکھوں گا۔ ایزل نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ شکریہ ایزل۔ سلیمان کی آواز بھی گئی۔ ایزل نے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ ایزل نم آنکھوں سے ہنس پڑی اور بے ساختہ اسے اپنے قریب کرتا کندھے سے لگا گیا۔ میں ایسی زندگی تصور نہیں کرنا چاہتا جس میں تم نہ ہوتی۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا۔ ایزل ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، اس لیے اب وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی جو سلیمان اس کے لیے لایا تھا، اور اسے کھانا کھاتے دیکھ سلیمان ہنس دیا تھا۔ وہ دونوں سارا راستہ خاموشی سے آئے تھے۔ نوال نے ایک بار پھر چلتی گاڑی میں سے انہیں دیکھا۔ وہ بس ونڈو سے باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی۔ ایان نے گاڑی ریسٹورنٹ میں پارک کی، پھر گاڑی سے اترا تو وہ بھی اتر آئی۔ دونوں آگے پیچھے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ ایان نے خالی ٹیبل تک کیا اور کرسی کھینچتے بیٹھ گیا تو نوال بھی اس کے سامنے والی کرسی کھینچتے بیٹھ گئی۔ ایان نے ایک نظر مینیو دیکھا، پھر نوال کو کیا لوگی نرمی سے سوال کیا۔ نوال کا موڈ ابھی بھی آف لگ رہا تھا۔ جو مرضی منگوا لیں، وہ بد دلی سے بڑبڑائی۔ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہاری پسند تو کچھ کھاتے ہیں۔ نوال نے بے حد حیرت سے ایان کو دیکھا۔ کمال ہے، آج آپ مجھ پر بہت مہربان ہو رہے ہیں، تو میری پسند کو اتنی ویلیو مت دیں، آپ کی زندگی مشکل میں آ جائے گی۔ نوال کا لہجہ تلخ ہوا۔ ایان مسکرا رہا تھا۔ میں کھانے کی بات کر رہا ہوں نوال۔ اس نے نوال کا منہ ٹھیک کرنا چاہا۔ نوال دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتی ذرا سی ایان کی جانب جھکی۔ لیکن میں کھانے کی نہیں، اپنی اور آپ کی زندگی کی بات کر رہی ہوں مسٹر ایان جمال۔ وہ چیخ پڑی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھیگ گئی۔ اسے اتنا پریشان اور ایموشنل ہوتا دیکھ ایان کچھ پریشان ہوا۔ نوال، اس نے کچھ اونچے لہجے میں کہتے نوال کو جگہ کا احساس کروانا چاہا۔ نوال کا دل چاہ رہا تھا دارے مار مار کر روئے، اس لیے خود پر ضبط کرتی اپنا بیگ ٹیبل سے اٹھاتی وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتی، ایان جلدی سے اس کے پاس پہنچتا، اس کا ہاتھ پکڑے سے روک چکا تھا۔ نوال نے ساکت نگاہوں سے پلٹتے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دیکھی۔ کیا ہو گیا ہے نوال؟ میں بس ایک بات کر رہا تھا۔ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ چلو آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نرمی سے بات کہتے وہ واپس اسے کرسی تک لایا اور اسے واپس وہاں بٹھایا۔ خود بھی کرسی کھینچتے بیٹھا۔ پہلے اس کے لیے کچھ آرڈر کیا، پھر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں تو نوال ہاشمی رونے والوں میں سے نہیں، رلانے والوں میں سے ہے۔ پھر آج آنکھوں میں یہ آنسو کیوں؟ ایان اب بھی نرمی سے ہی بات کر رہا تھا۔ نوال کے غصے کا گراف بڑھا۔ آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے تیز لہجے میں ایان سے سوال کیا۔ اگر مجھے جانتے تو میری آنکھوں میں چھپی تکلیف کیوں نہیں پڑ سکتے آپ؟ اس لیے ایسے دعوے مت کریں جن پر آپ پورے نہیں اتر سکتے۔ اور دوسری بات، نوال ہاشمی نے رونا نہیں، لوگوں کو رلانا سیکھا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی رگڑ کر صاف کر گئی۔ ایان فکر مند سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہو گئی بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے ڈائیلاگس، اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ میں نے خود تمہیں یونیورسٹی میں روتے ہوئے دیکھا۔ کیا بات ہے، تم پریشان کر رہی ہو؟ اور کیونکہ جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں نوال ہاشمی کسی بات کی ٹینشن نہیں لیتی۔ ایان ابھی بھی فکر مند سا اس سے خوش رہا تھا کہ نوال بے ساختہ رونے لگی۔ اس بار اس نے خود پر ضبط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اس نے اپنی ہچکیاں اور سسکیاں قابو کرنے کی کوشش کی۔
ایان تو بونچا کر رہ گیا۔ جلدی سے اس نے ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس نوال کو جانب بڑھایا۔ ریلیکس نوال، کیا ہو گیا ہے؟ یہ لو پانی پیو۔ لہجہ مزید نرم ہو گیا۔ نوال نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا، پھر اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے اس نے چند گھونٹ پانی کے بھرے، تب جا کر کہیں سکون ہوا۔ بابا چاہتے ہیں کہ میں انٹر کرنے کے بعد لندن جاؤں اور وہاں پر جا کر اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کروں اور ان کے بزنس کو سنبھالوں۔ ان کے پاس کسی دوست نے اپنے بیٹے کا میرے لیے پرپوزل بھیجا ہے، وہ بھی وہیں لندن میں اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھال رہا ہے، اور بابا چاہتے ہیں کہ چند ماہ میں ہی میرا نکاح ہو جائے تاکہ لندن جانے سے پہلے میں اس شخص سے نکاح کر لوں، وہاں وہی میری ہیلپ کرے گا، لیکن مجھے کسی سے نکاح نہیں کرنا۔ نوال کی ساری بات سنتا ایان لمحوں میں پریشان ہوا۔ تو اس کی اصل پریشانی کی وجہ یہ پرپوزل تھا؟ تم صاف انکل کو منع کر دو، اس میں کوئی پریشانی والی بات تو ہے ہی نہیں، اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ ایان نے لمحوں میں حل نکالا۔ نوال نے بھیگی آنکھیں اٹھائے ایان کو دیکھا اور ایان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی اور وہ یہ بات جانتا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں منع کروں میں؟ کوئی وجہ تو ہو، بابا کہتے ہیں وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ بندہ ہے اور میں اسے کس کے لیے ٹھکرا رہی ہوں؟ وہ دھیمے لہجے میں چیخی تھی۔ ایان ایک دم سے خاموش ہو گیا، اس کے پاس مزید الفاظ نہیں تھے۔ نوال تکلیف زدہ آنکھوں سے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ آپ کو میری آنکھوں میں تکلیف نظر نہیں آتی؟ آپ سب جانتے ہیں اور یہ بات میں جانتی ہوں، پھر بھی مجھے اس طرح اگنور کرتے ہیں، بتائیں کیوں؟ ایک بار پھر چیخ اٹھی۔ ایان نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ ریسٹورنٹ اس ٹائم تقریباً خالی ہی تھا، اس لیے کوئی ان کی جانب متوجہ نہ ہو سکا۔ ایان نے گہری سانس لی۔ دیکھو نوال، کسی سے محبت ہو جانا اس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان سب میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ کیا میں نے تمہیں کبھی ایسا کہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھ سے محبت مت کرو؟ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، مگر میں چاہ کر بھی تمہیں کوئی امید نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ سچائی ہے۔ میں نے کبھی بھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں تو زرین۔ اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب نوال نے اس کی بات درستی سے کاٹ دی۔ زرین؟ یہ زرین، وہ زرین؟ زرین کون ہے یہ زرین؟ یہاں نہ ہو کر بھی وہ ہر وقت یہاں ہی رہتی ہے۔ اس کا اشارہ ایان کے سینے کی جانب گیا۔ ایان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ زندگی کے 15 سال بہت ہوتے ہیں، ایان بھول جائیں اسے، کیا پتا اب تو وہ بھی کسی اور کی ہو گئی ہو، اور وہ کہاں ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں کہیں ہے؟ وہ واپس آئے گی؟ تو آپ کو اتنی امید کیوں ہے کہ وہ صرف آپ کی ہی ہوگی؟ آپ کو صرف وہ محبت نظر آتی ہے جو آپ زرین سے کرتے ہیں، اور میری محبت کا کیا جو مجھے آپ سے ہو گئی ہے؟ کیوں دیتے ہیں آپ اتنی تکلیف؟ وہ دھیمے لہجے میں چلاتی ایک بار پھر رونے لگی، سارا جسم کانپ رہا تھا۔ ایان کے دل پر یکا یک بہت سارا بوجھ پڑ گیا، بہت مشکل سے وہ اپنا رونا قابو کر پائی۔ دیکھو نوال، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے محبت مت کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس قدر اذیت دیتی ہے، لیکن میں چاہ کر بھی تمہاری محبت کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تم بھی تو محبت کی تکلیف سمجھتی ہو، میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں، مجھے تمہاری محبت سے عقیدت ہے، مگر میں نے صرف تمہیں اپنی کزن سمجھا ہے، اسی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میرے لیے تم اور ایدل دونوں ایک جیسی ہو، ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں صرف ایک عورت کا ہوں اور وہ صرف زرین ہے۔ نوال کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، اور اگر اس نے واپس آنے کے بعد آپ کی ہونے سے انکار کر دیا تو کیا کریں گے آپ؟ پھر بھی میری محبت کو ٹھکراتے رہیں گے؟ اس بات اس نے بہت تکلیف سے یہ سوال پوچھا۔ ایان کی آنکھوں میں نمی تھی، ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگر اس نے ایسا کیا تو میں تمہیں اور تمہاری محبت کو ایک موقع ضرور دوں گا، مگر اس سے پہلے تم صرف اپنی پڑھائی پر فوکس کرو گی، ایسی کوئی بھی چیز نہیں سوچو گی۔ دوسری بات، تمہیں لندن جا کر نہیں پڑھنا تو کوئی تمہیں فورس نہیں کرے گا، تم یہاں پر بھی پڑھ سکتی ہو، کراچی شہر میں بہت اچھے ادارے ہیں جہاں تم پڑھ سکتی ہو۔ اور تیسری بات، تمہارے پرپوزل کے حوالے سے تو میرے دماغ میں اس کے لیے ایک آئیڈیا ہے۔ نوال حیران ہوئی۔ کیسا آئیڈیا؟ تیکھے لہجے میں ایان سے سوال پوچھا۔
ایان تھوڑا سا اس کی طرف جھکا۔ تمہارے کمپو کریٹو کی ٹریننگ کس دن کام آئے گی؟ اب سنو کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جوڑے اسے اب آئیڈیا بتا رہا تھا، جسے سننے کے بعد نوال کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگی۔ ایان کا آئیڈیا بتا چکا تھا کہ نوال ہاشمی اپنی اصل ٹون میں واپس آ چکی ہے۔ کیسا لگا آئیڈیا؟ ساری بات بتانے کے بعد ایان نے نوال سے پوچھا۔ نوال کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ واہ، آپ کا آئیڈیا تو بہت کمال کا ہے۔ بس ہمیں اب اس مسٹر کے پاکستان آنے کا انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی اس کا پرپوزل میں اس کے منہ پر ماروں گی۔ نوال عہد کر چکی تھی۔ اتنے میں ویٹر ان کے سامنے کھانا سرو کر رہا تھا۔ چلو اب تمہارا موڈ اچھا ہو گیا نا، چلو کچھ کھاتے ہیں، ایان نے مسکرا کر کہا۔ نوال کا دل ایک دم ہلکا کھلکا ہو گیا۔ وہ کھل کر مسکرائی، نرم آنکھوں سے ایان کو دیکھا۔ ویسے آپ اتنے بھی سنگ دل نہیں ہیں، وہ آہستگی سے بڑبڑائی، مگر اس کا بڑبڑانا ایان سن گیا۔ کیا کہا، سنگ دل؟ اس نے حیرانگی سے چہرہ اٹھائے نوال کو دیکھا، جو نفی میں سر ہلاتی اب ہنس رہی تھی۔ یہ محبت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا، محبوب ذرا ہنس کر بات کر لے تو عاشق کے سارے زخم بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ ہفتے مزید گزر چکے تھے، کراچی شہر پر رات اتر چکی تھی۔ یہ جمال ولا کا منظر تھا۔ آج سارے ہی یہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ انوشا ملازمہ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ ماہی کچن میں کھڑی کھانے کے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ پاس ہی کھڑی فائزہ سلاد کاٹ رہی تھی۔ حیدر، جبران اور وحاظ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے باتوں میں مشغول تھے، اور دوسرے فلور پر وہ سب لاؤنج میں بیٹھے سر جوڑے پلاننگ میں بزی تھے۔ سلیمان نوال کو غصے سے بول رہا تھا، ہرگز نہیں، ایزل تو بالکل بھی نہیں۔ تمہیں اس خطرناک کام کے لیے میری ایزل ہی ملی؟ سارا پلان سننے کے بعد سلیمان کا چہرہ لال ہوا۔ نوال نے سلیمان کو پورا، تو پھر تم لڑکی بن جاؤ، میرے علاوہ ہمارے پاس اس وقت ایزل ہی ہے۔ دیکھو سلیمان بہت سمپل ہے، وہ شاگن قریشی آج کراچی آیا ہوا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو ڈیڈ اس سے میرا رشتہ پکا کر دیں گے۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، اور اس کے لیے میرے پاس ایک پلان ہے، لیکن صرف ایزل کی وجہ سے ہی ہمارا پلان کامیاب ہو سکتا ہے۔ پلیز اب تم ایسے بچوں کی طرح ضد نہ کرو۔ نوال شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے نوال، اگر اس نے میری ایزل کو ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میں ایزل کے لیے ایسے رسک نہیں لوں گا، میں اسے اکیلے اس آدمی کے پاس نہیں بھیجوں گا۔ اس نے سختی سے کہتے ایزل کا ہاتھ پکڑا۔ عجیب سا ڈر دل میں اٹھا تھا۔ نوال نے تعصب سے ایان کو دیکھا۔ سلیمان، فی الحال ہمارے پاس یہی پلان ہے، اور ہم لوگ ایزل کے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو پھر ہمارے ہاتھ ہوں گے اور اس کی گردن۔ لیکن ہمیں جبران انکل کو کوئی ٹھوس ثبوت لا کر دکھانا ہے کہ وہ لڑکا اچھے کریکٹر کا مالک نہیں ہے، تبھی تو وہ نوال کے رشتے والا خیال دماغ سے نکال لیں گے۔ ایان کی وضاحت پر سلیمان نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر ایان اس کی بات کاٹ گیا۔ ایزل کا بھائی اور شوہر اس کے ساتھ ہوں گے، فکر مت کرو۔ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی سے ہاتھ لگانا تو دور، نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کی آنکھیں پھوڑنے کا ہنر رکھتے ہیں ہم۔ ایان کی وضاحت سے سلیمان مطمئن تو نہ ہو سکا، مگر مان گیا تھا۔ ایزل حیرت سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی، جو سارے فیصلے خود ہی کر رہے تھے۔ کوئی مجھ سے بھی تو پوچھ لے۔ اس نے منہ بسور کر ان تینوں کو گھورا۔ تم چپ رہو، اتنی مشکل سے تمہارے شوہر کو راضی کیا ہے، بس اس کی اجازت مل گئی کافی ہے۔ نوال نے اسے ڈانٹا۔ ایزل نے شکوہ کناں نگاہوں سے سلیمان کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ فرمان ہے نا؟ سلیمان نے بہت مان سے پوچھا۔ ایزل نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ نوال اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے تو چلو اپنے مشن کو سر انجام دیتے ہیں، اس نے ایک عزم سے کہا تھا۔ ایان مسکرا دیا۔ ایزل اور سلیمان کے چہروں کے زاویے بگڑے۔ تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو نوال؟ ایزل دانت پیس کر گھر رہی تھی۔ نوال اس کی جانب جھکے بھی آنکھ ونک کی۔ اوہ، تم کتنی سمجھدار ہو ایزل۔ اتنا کہتے ہوئے نوال نیچے جا چکی تھی۔ ایان بھی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے بے بسی سے سلیمان کو دیکھا۔ یار کزن ہے ہماری، اب مدد کرنی ہی پڑے گی، مروت بھی تو کچھ چیز ہے نا۔ بٹ تم پریشان نہ ہو، تمہارے آس پاس ہی رہوں گا میں۔ سلیمان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے حوصلہ دیا۔ اگر اس شخص نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا اور تم وقت پر نہ آئے،
سلیمان تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، ایزل سنجیدگی سے کہتے اٹھے اور سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ سلیمان نفی میں سر ہلاتا اس کے پیچھے ہی سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ وہ سارے آگے پیچھے سیڑھیوں سے اترے اور اب سب کا رخ لاؤنج کے دروازے کی جانب تھا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتے ماہی کی آواز نے سب کو روک کیا۔ کہاں کی تیاری بھائی؟ سب نے چہرہ واپس موڑے ماہی کو دیکھا۔ نواز مشکل مسکرا سکی۔ وہ ممانی ہمیں نہ اپنے کالج کا ایک پروجیکٹ مکمل کرنا ہے تو وہ صبح جمع کروانا ہے، اس لیے سوچا کہ سب مل کر بنا لیتے ہیں۔ نوال نے وقت رہ کے بہانہ بنایا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر تم لوگ اب کہاں جا رہے ہو؟ پہلے کھانا تو کھا لو، یہ ڈنر کا ٹائم ہے۔ انوشا نے اس بار ان سب کو ایک ساتھ گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ سب کی نظریں اب ان چاروں کی جانب تھی۔ ہم واپس آ کر کھانا کھا لیں گے، اور اگر نہیں آئے دیر ہو گئی تو آپ کھانا پیک کر کے کر لے آئیے گا ماما۔ اس بار سلیمان بولا تھا۔ تم بھی ان کے ساتھ جا رہے ہو یان؟ انوشا نے حیرت سے پوچھا۔ سب کو حیرت ہوئی۔ ہاں میں بھی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ وہ سب جلدی سے گھر سے باہر نکل گئے کہ کہیں مزید کوئی سوال نہ سننا پڑے۔ ایان نے گاڑی کی بجائے اپنی بائک سٹارٹ کی اور نوال اس کے ساتھ پیچھے بیٹھے۔ سلیمان کے ساتھ اس کی بائک پر ایدل تھی۔ ان کی وائس جمال ہاؤس کا گیٹ عبور کرتی باہر نکل گئی۔ نوال اپنا موبائل فون پکڑے اب کسی کا نمبر ملا رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی رابطہ موصول ہو گیا۔ مقابل کے ہیلو کی آواز ابری۔ نوال بات کر رہی ہوں؟ نوال ہاشمی، جبران ہاشمی کی بیٹی۔ بابا نے بتایا کہ آپ کراچی مجھ سے ملنے آئے ہیں مسٹر شادن۔ اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے سپاٹ لہجے میں سے پوچھا کہ دوسری جانب شادن چونکا۔ ہاں وہ تو ہے۔ نوال کے چہرے پر بے بسی کے تاثرات تھے۔ اوکے تو ہم ابھی مل رہے ہیں۔ شادن قریشی کچھ حیران ہوا۔ اوکے میں ہاشمی ہاؤس آ جاتا ہوں پھر۔ وہ تیزی سے شادن کی بات کاٹ گئی۔ نہیں وہاں نہیں، وہاں میری ساری فیملی ہے، ہم ان کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ کو لوکیشن سینڈ کرتی ہوں، آپ ہمارے فلیٹ میں آ جائیں، وہاں ہم دونوں سکون سے بیٹھ کر بات کر سکیں گے اور ایک دوسرے کو اچھے سے جان سکیں گے۔ نوال نے کچھ رازدانہ انداز میں سرگوشی کی کہ شادن اس کی بات سمجھ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ سے مل کر مزہ آئے گا مس نوال ہاشمی، کافی سمجھدار لڑکی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ ٹھڑک پن کی انتہا کر گیا۔ نوال کا دل چاہا یہ شخص سامنے آئے اور وہ اس کا منہ توڑ دے۔ ہاں سمجھدار تو میں بہت ہوں مسٹر شادن قریشی، یہ آپ آج پہلی ملاقات میں ہی جان لیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ کھٹاک سے فون بند کر چکی تھی۔ پھر اس نے ایان کی جیکٹ کو کندھے اور کمر کے مکان سے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچا۔ تھڑکی کہیں کا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ وہ دبے دبے غصے سے چیخی۔ ایان کا دھیان نوال کی طرف گیا اور بائک لڑکھڑائی۔ ایان نے جلدی سے بائک کو سنبھالا۔ نوال کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس کا ہاتھ ایان کی کمر سے پیٹ تک آیا اور چند پلوں کے لیے وہ اس سے چپکی، آنکھیں میچ گئی۔ ایان نے فوراً بائک کو بریک ماری۔ نوال آر یو اوکے؟ اس کی آواز سے نوال ہوش میں آئی، پھر اسوات میں سر ہلایا اور اپنا چکراتا سر بحال کرتی بائک سے اتری۔ ایان بھی اتر گیا۔ سلیمان اور ایدل بھی ان کے قریب آ چکے تھے۔ سلیمان نے اپنا موبائل پکڑا ہوا تھا جس میں وہ شادن قریشی کی لوکیشن ٹریس کر رہا تھا۔ نوال نے سوالیہ نظروں سے سلیمان کو دیکھا۔ وہ 5 منٹ تک یہاں ہوگا۔ سلیمان کی بات سنتی نوال ایدل تک آئی، پھر اپنی پاکٹ سے آئی شیڈو کٹ نکالی۔ تمہارا حلیہ تھوڑا بگاڑنا پڑے گا، نوال نے سنجیدگی سے کہتے ایزل کے سارے بال فونی سے آزاد کروائے، پھر ان کو بکھیر دیا۔ وہ نوال کو غصے سے گور رہی تھی۔ اگر اس شادن قریشی نے میری تصویر نہ دکھی ہوتی تو میں خود چلی جاتی ایزل۔ اب میں اس کے سامنے اس طرح نہیں آ سکتی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، پلیز کچھ دیر کے لیے اچھی سے یقین کرنا۔ نوال نے التجا کی تھی۔ ایزل کے تنے اعصاب کچھ حد تک ڈھیلے پڑے۔ بے شک وہ نوال لڑکی جگرتی تھی مگر اسے نوال بہت عزیز تھی، اس کی خاطر وہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا سکتی تھی۔ نوال نے اس کے چہرے پر میک اپ سے کچھ چوٹ کے نشان بنائے، پھر اس کا بازو ایک جھٹکے سے پکڑا۔ یہ عمل ایزل کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے نوال کو پچا چبا جانے والی نظروں سے پورا۔ لگتا ہے آج کے دن تم مجھ سے سارے بدلے لے کر ہی رہو گی۔ ایزل کی بات سنتی نوال مسکرا دی تھی۔ یہ تمہاری ایکٹنگ کو حقیقت کا رخ دے گا۔
شکر ہے تم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ تو تمہارے سلیمان کی دی ڈریس ہے، اور میں نے سلیمان کی دی ڈریس پھاڑ دی۔ نوال مسکرائی تھی، ایدل دل ملاؤ تھی۔ اگر اس ڈریس کی جگہ سلیمان کی گفٹ کی ہوئی کوئی ڈریس ہوتی تو میں اس بات کی تسلی ضرور کرتی، نوال کی، کہ میرے ڈریس پھٹنے کی جگہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوتے۔ اس بار ایدل بھی مسکرائی تھی۔ بس کرو دونوں، اب مزید بحث نہ شروع کر دینا۔ ایان نے دونوں کو ٹوکا۔ سلیمان نے ایدل کے ہاتھ پر بلوٹوتھ رکھا۔ اسے اپنے کان میں لگا لو اور بالوں میں چھپا لینا، اس سے میں تم دونوں کی باتیں سن پاؤں گا۔ اگر وہ کوئی ایسی وسیع حرکت کرنے کی کوشش کرے تو بس اونچی آواز میں مجھے پکارنا، پھر میرے ہاتھ ہوں گے اور اس شخص کی گردن۔ اس نے خود کے ساتھ ساتھ ایدل کو حوصلہ دیتے اسے سامنے جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ فاصلے پر شادن کی گاڑی اسی طرف آ رہی تھی۔ میں نے اسے حیدر ماموں کی بلڈنگ میں بلایا ہے، کیونکہ ماموں اور ممانی اس وقت جمال ولا میں ہے، اس لیے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے ایدل کو بحفاظت وہاں تک چھوڑ دیا تو لڑکے کا کریکٹر ٹھیک ہے، پھر کوئی دوسرا پلان سوچنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر میرے ہاتھ سلامت ہے۔ نوال کچھ غصے کے عالم میں وضاحت کرتی دھیمے لہجے میں گرجی تھی۔ ایدل نے ایک گھبراتی سی نگاہ سلیمان پر ڈالی۔ سلیمان بہت مان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوال نے سلیمان کا بازو پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ چلو سلیمان، وہ آ گیا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ سلیمان کو زبردستی وہ بائک کی طرف لے کر گئی۔ وہ لوگ سڑک سے کچھ فاصلے پر نیچے کچی زمین پر کھڑے تھے۔ ایدل اب سڑک کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم کر سکتی ہو ایدل، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، جاؤ، قدم لو۔ سلیمان کی آواز کانوں میں گونجی تو اس نے ایک بار پھر پلٹ کر سلیمان کو دیکھا، مگر اس بار اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر جلدی سے سڑک کی جانب بھاگی اور سامنے سے آتی شادن قریشی کی گاڑی میں جان بوجھ کر ٹکرا گئی۔ رات کے پہر کا منظر تھا۔ اس کی گاڑی کراچی کی ایک سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اتنے میں اچانک ایک لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ شادن نے بہت زور سے گاڑی کو بریک ماری۔ وہ لڑکی اس کی گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ شادن سے ہی دیکھ رہا تھا۔ کافی ڈری سہمی ہوئی وہ لڑکی بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ جب وہ اس کے پاس آئی، پلیز ہیلپ می، وہ میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں، پلیز میری مدد کریں، میری عزت و جان کو خطرہ ہے، پلیز۔ وہ شادن کے سامنے آتی روتے ہوئے مدد مانگ رہی تھی۔ شادن نے سر تا پیر اسے دیکھا۔ سادی سی کالی فراک پہنے اس نے کندھوں کے گرد سکین چادر لے رکھی تھی۔ اس کے بال سارے بکھرے ہوئے تھے، بازو پھٹا ہوا تھا جسے وہ چادر سے چھپا رہی تھی۔ چہرے پر واضح چوٹ کے نشان تھے۔ ڈری سہمی ہوئی لڑکی اور اس کی وہ خوفزدہ ہوتی ہوئی دل گرین آنکھیں۔ شادن قریشی نے ساری زندگی ایسی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بار بار گھبراتی ہوئی پیچھے سڑک کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ تو شادن تو بس اس کی خوبصورتی میں ہی کھو گیا۔ 17-18 سالہ وہ لڑکی نزاکت کی مثال تھی۔ جب شادن بنا کچھ کہے اسے دیکھتا رہا تو اس نے دوبارہ مدد مانگی۔ پلیز، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، پلیز ہیلپ می، مجھے میرے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ وہ ساری کامتی ہوئی مدد مانگ رہی تھی۔ شادن ہوش میں آیا، اس بات نے سر ہلایا۔ اوکے، گھبراؤ نہیں، آپ گاڑی میں بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ فرنٹ سیٹ تک گیا اور گاڑی کا دروازہ کھولے اس لڑکی کو وہاں بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ گھبرائی سہمی لڑکی شادن قریشی کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ ابھی بھی ڈرتے ہوئے اسے راستے کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر جھجکتے ہوئے اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک گیا اور گاڑی میں بیٹھا، پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ دروازے سے چپکی ہوئی تھی، چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ گاڑی میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار سے سر سے لے کر پیر تک دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے لڑکی سے سوال پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ لڑکی چونکی پھر شادن قریشی کو دیکھا اور اس کے ہونٹ فڑفڑائے، ایزل، ایزل جمال، اور مقابل کے لبوں کو بڑی گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ اچھا، گھر کہاں ہے تمہارا؟ دوسرا سوال ہوا۔ وہ اسے مطلوبہ بلڈنگ کا ایڈریس بتا رہی تھی اور شادن بے حد حیران ہوا، اسے بھی تو وہیں جانا تھا۔ ایزل خاموش ہوئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ تمہارے پیچھے کون لوگ پڑے تھے؟ شادن نے بات کو تول دینی تھی۔ پتہ نہیں، میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔
بس وہ مجھے تکلیف دینا چاہ رہے تھے۔ بہت مشکل سے میں وہاں سے بھاگی۔ ایزل کے چہرے پر ڈر اور خوف کے تاثرات تھے۔ میرا نام شازن ہے، شازن قریشی۔ تم سے مل کر اچھا لگا ایزل۔ تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہو۔ اس نے ایزل کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ ایزل کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہوئے۔ اس نے اپنا ہاتھ چادر کے نیچے چھپا لیا۔ سوری، وہ مشکل بول سکی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اٹس اوکے۔ شازن کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ ایزل نے چہرہ ونڈو کی جانب موڑا۔ یہ کس مصیبت میں پھنسا دیا تم نے مجھے نوال؟ اس شخص کی نظریں کتنی غلیظ ہیں۔ سلیمان، مجھے بچاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایزل دل ہی دل میں سلیمان کو پکار رہی تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ایزل کا دل اندر سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ چند منٹ بعد اسے محسوس ہوا کہ گاڑی بلڈنگ کی جانب نہیں جا رہی۔ وہ کراچی کی ہر سڑک سے واقف تھی۔ اس نے گھبرا کر ایک نظر شازن قریشی کو دیکھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو میرے گھر کی طرف نہیں جاتا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ تم سے تو اللہ پوچھے نوال، کس مصیبت میں پھنسا دیا مجھے؟ وہ دل ہی دل میں جی بھر کر کرتی اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ شارٹ کٹ ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ ایزل گھبراؤ نہیں، وہ مسکرا کر بولا تھا، مگر آنکھوں سے خباثت جھلک رہی تھی جو ایزل صاف محسوس کر رہی تھی۔ ایزل جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں تھا۔ وہ بس ایزل کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ کیا کرتی ہے تم؟ ایزل نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے پڑھائی کرتی ہو؟ ایزل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ ڈالے۔ ہاں، انٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ ایک بار پھر چہرہ پھیر گئی اور اس کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ اچھا، سنگل ہو یا پھر کوئی ریلیشن؟ اس کے اتنے پرسنل سوال پر اب ایزل کو مزید غصہ آنے لگا۔ سلیمان ان دونوں کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ ایزل، سلیمان کی حکمی آواز کانوں میں گونجی تو ایزل کو ایک دم سے حوصلہ ہوا۔ نہیں، میں سنگل نہیں ہوں، وہ مشکل بول سکی۔ اور شازن قریشی نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی سی عمر میں ریلیشن؟ مطلب پاکستان میں تو یہ سب عام نہیں ہوتا۔ وہ حیران ہوا تھا، بے حد حیران۔ ہاں، پاکستان میں حرام رشتے نہیں بنتے۔ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اور یہ آخری جھٹکا تھا جو شازن قریشی کو لگا۔ اس کی گاڑی کرنٹ کھا کر رکی۔ وہ بے حد بے یقینی سے ایزل کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی جلدی نکاح؟ ایزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اپنی بیوی بنا لیا۔ اس کی محبت خالص ہے۔ وہ میری طرف اٹھنے والی ہر میلی نگاہ اور ہر غلیظ ہاتھ کو کاٹنے کا ہنر رکھتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں محبت کو صرف نکاح کا رشتہ ہی جائز بناتا ہے۔ اس بار وہ بولی تو لہجہ کچھ مضبوط تھا۔ لگتا ہے وہ کچھ زیادہ ہی پیار نچھاور کرتا ہے تم پر۔ پھر تو کافی وقت گزار چکی ہوگی اس کے ساتھ۔ وہ اچانک ہی ایزل کی جانب جھکتے رازدانہ انداز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر چکا اور ایزل کو اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بکواس کرتے ہوئے۔ گاڑی روکے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں خود اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ایزل نے دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا۔ یہ نہیں کھلے گا ایزل ڈیئر، اگر تمہاری جان بچائی ہے میں نے کچھ فائدہ تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ وہ ایزل کی کلائی پکڑ چکا تھا تو ملا کر اس نے اپنی اوقات دکھا ہی دی۔ سلیمان دھاڑا تھا، چھوڑو مجھے، چھوڑو سلیمان۔ ایزل اچانک ہی رونے لگی۔ اصل خوف زدہ تو وہ تب ہوئی، اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک بائک آ کر رکی اور شازن قریشی نے بہت زور سے گاڑی کو بریک ماری۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی سوچ سمجھ پاتا، اچانک کسی نے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ حیران تھا، دروازہ کیسے کھل گیا؟ اس نے تو گاڑی لاک کی تھی۔ مقابل نے اسے گریبان سے دبوچے گاڑی سے باہر نکالا اور پھر ایک ساتھ اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کر ڈالی۔ ایزل جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ نوال اور ایان ان کے قریب آ چکے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی ایان کے سینے سے جا لگی، سارا جسم لرز رہا تھا۔ وہ تینوں بائک پر گاڑی کے پیچھے بھی آ رہے تھے تاکہ وہ ایزل کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے تو وہ سب ایزل کو بچا سکیں۔ نوال بھی سلیمان کے قریب آئی۔ وہ شازن قریشی کا منہ ہی توڑ دیتا اگر نوال اسے نہ روکتی۔ رک جاؤ سلیمان، اس نے بہت مشکل سے سلیمان کو اس سے دور کیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ نوال، آج میں اس شخص کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری ایزل کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ چیخا تھا
مگر نوال اسے کھینچ کر پیچھے کر چکی تھی۔ وہ بے حد غصے سے نوال کو دیکھ رہا تھا اور سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہوا کیا۔ کیا بدتمیزی تھی یہ نوال ہاشمی؟ شادن قریشی ناگواری سے داڑا۔ بدتمیزی ابھی تو تم نے ہماری دیکھی نہیں مسٹر شادن۔ یہ تمہارا ٹیسٹ تھا کہ تم کسی لڑکی کی حفاظت کر سکتے ہو یا نہیں۔ تم تو پہلے قدم پر ہی فیل ہو گئے۔ کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر ہوس پرست بن جاتے ہو۔ ایسے شخص سے شادی کرنا تو دور، میں تمہیں اپنے پالتو کتے کی جگہ نہ رکھوں۔ نوال چیخی تھی۔ ایان و ایزل کا سر تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی کافی ڈری ہوئی تھی۔ شاذم قریشی کو غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنی کوٹ کی اندرونی جیب سے گن باہر نکالی۔ گن دیکھ کر ایزل کی جان نکلی تھی۔ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ اب میں بتاؤں گا کہ شاذم قریشی کیا چیز ہے۔ ایان بھی چند لمحوں کے لیے گھبرایا، مگر نوال اور سلیمان مسکرا رہے تھے۔ اس کھلونے سے ڈراؤ گے ہمیں؟ سلیمان ہنس پڑا۔ لگتا ہے کریمنل بھی ہو جو اسے اپنے ساتھ رکھتے ہو۔ نوال نے بھی مسکراہٹ ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے کہا۔ شاذم ان دونوں کو غصے سے گور رہا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے شادی کرنے کا۔ میں تو اپنے باپ کے دباؤ کی وجہ سے یہاں تک آیا۔ بزنس کی وجہ سے وہ تمہارے باپ سے رشتہ داری استوار کرنا چاہتے ہیں۔ شاذم کی بات پر نوال کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ اتنی ارزاں تھی کہ اس کا استعمال اب صرف ایک بزنس ڈیل کے لیے ہوگا۔ ایزل بھاگتی ہوئی سلیمان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایزل کیا بچپنا ہے یہ؟ سلیمان اس کے کان کے پاس جھکتے سرگوشی نما لہجے میں بولا۔ اس کے پاس کان ہے سلیمان، وہ تمہیں گولی مار سکتا ہے۔ میں تمہیں خوش نہیں ہونے دوں گی۔ پیچھے ہو جاؤ۔ وہ سلیمان کو پیچھے کر رہی تھی اور سلیمان بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیسی محبت تھی دل کی کہ وہ اپنی جان کی نہیں اس کی جان کی پرواہ کر رہی تھی۔ ابھی وہ اس شخص سے خوف زدہ تھی اور کچھ ہی پلوں بعد وہ سلیمان کو کہیں کچھ ہو نہ جائے اسی لیے اس کے سامنے ڈال بنے کھڑی تھی۔ سلیمان نے اپنے کندھوں سے پکڑے پیچھے کیا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے عزت، پیچھے ہو جاؤ۔ میں آج اس شخص کو چھوڑوں گا نہیں۔ مگر عزت نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے گھبرا کر اپنا چہرہ سلیمان کے سینے میں چھپایا۔ نوال آگے بڑھی۔ دور رہو ورنہ میری گن سے نکلی گولی تمہارے آر پار ہوگی۔ نوال کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا اور پھر ایک ہی جھٹکے میں اس نے اپنا پاؤں زمین سے اٹھایا اور ایک زوردار وار شاذن قریشی کے پیٹ پر کیا۔ وہ اس وار کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہوا، ہاتھ سے گن چھوٹتی ہوئی ہوا میں اچھلی، جو دوسرے ہی پل نوال کیچ کر چکی تھی۔ شاذن بے حد حیرت اور غصے سے نوال کو گھور رہا تھا۔ تم نے ایک عورت کی طاقت کو کمتر سمجھ کر بہت بڑی غلطی کر دی مسٹر شاذن قریشی۔ کافی دن ہو گئے تھے میں نے اپنے کراٹوں کی پریکٹس نہیں کی تھی، مگر آج تم پر پریکٹس کیے مزہ آ گیا۔ اور کیا کہا تم نے کہ میں تمہارے باپ کے لیے بزنس کا سامان ہوں؟ تو تم اب تک جانتے ہی نہیں ہو نوال ہاشمی اصل میں ہے کیا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی وہ دوسرا وار اس کے سینے پر کر چکی تھی۔ ایک زوردار مکہ اس نے شاذن کے سینے پر مارا تھا کہ شاذن کو سنبھلنے میں کتنے ہی منٹ لگے۔ اب وہ گاڑی کے بھونٹ سے ڈیک لگائے کھڑی گن ہاتھوں میں گھما رہی تھی۔ شاذن نے اپنے منہ سے نکلتا خون صاف کیا۔ چلانی آتی ہے؟ تنزیہ مسکرایا تھا۔ نوال نے بنا کچھ کہے سامنے درخت کا نشانہ لیا جو وہیں اس سڑک کنارے موجود تھا۔ اس پر لٹکا فائل اگلے ہی پل کچھوں کی طرح بکھر گیا۔ گولی آر پار ہوئی تھی۔ شاذن کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکے۔ اب وہ اس لڑکی سے کچھ بھی توقع کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی کے بونٹ سے اتری۔ آج کے بعد کبھی پلٹ کر مجھے یا ایزل کو دیکھنے کی کوشش کرنا تو دور، اگر میں نے تمہیں کراچی میں کبھی دیکھا تو پھر تمہارا کیا حشر کروں گی تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ لڑکیوں کی عزت تباہ کرنے سے پہلے یاد رکھنا، اگر ایک عورت تباہ کرنے پر آئے تو وہ 7 نسلیں نست و نابود کر دیتی ہے۔ چلو اب اچھے بچے کی طرح گاڑی میں بیٹھو اور کل صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے کراچی سے غائب ہو جانا ورنہ۔ نوال نے گن کا نشانہ اس کے سینے کا لیا۔ شاذم بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھا۔ نوال نے گن اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک دی، ایسے کہ وہ دیکھ نہ سکا، اور گاڑی لمحوں میں فراٹے بھرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد نوال کے چہرے کی ساری بہادری ہوا ہوئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ ثبوت اکٹھے کر چکی تھی۔
اپنے باغ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ ایان اس کے قریب آیا، کچھ کہنا چاہا مگر نوال اس کی بات سنے بغیر بائک کی جانب بڑھتے۔ گھر چلنا چاہیے، میں تھک گئی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ وہ دونوں اس وقت جبران ہاشمی کے سامنے بیٹھے تھے۔ ایان انہیں ساری ریکارڈنگ سنا چکا تھا جو وہاں ان سب کے سامنے اور گاڑی میں ایزل کے ساتھ اس شادن قریشی نے بکواس کی۔ جبران کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ بے شک بچوں کا طریقہ غلط تھا مگر وہ سچ سامنے لے آئے تھے۔ جب نوال نے مجھے اس رشتے کا بتایا تو میں نے شادن قریشی کے بارے میں اپنے طریقے سے معلومات نکلوائی تھی انکل۔ اس کا کریکٹر بہت برا ہے، لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا ہے۔ آپ اس شخص کے ساتھ ہماری نوال کا رشتہ کرنے کا سوچ رہے تھے؟ وہ حیرانی سے جبران ہاشمی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کی اکلوتی اولاد ہے اور اولاد بھی وہ جو آپ کو کسی نعمت کی طرح ملی ہو۔ یہ سب نوال ڈیزرو نہیں کرتی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس قریشی خاندان کے سارے بزنس کے معاملات الگ کر لیں۔ جبران نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو جان، مجھے ان لوگوں کی گھٹیا سوچ کا اندازہ نہیں تھا۔ میں اس قریشی خاندان پر لعنت بیچتا ہوں۔ ادھر آؤ نوال۔ انہوں نے نوال کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ نوال اٹھ کر بات کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سوری بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں کیوں نہ سمجھ سکا یہ سب۔ نوال نے نفی میں سر ہلایا۔ اٹس اوکے ڈیڈ، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ تو میری بھلائی سوچ رہے تھے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کی خاطر ہی کچھ بھی کر گزرتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اب نوال کو اپنے سینے سے لگا چکے تھے۔ نوال نے سکون کی سانس لی کہ اس رشتے سے جان بھی چھوٹی اور اس کے باپ کا دل بھی نہیں ٹوٹا۔ کچھ منٹ بعد وہ ایان کو گیٹ تک چھوڑنے جا رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ ایان، مجھ پر ٹرسٹ کرنے اور میری مدد کرنے کے لیے۔ اس کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نوال، تمہیں اگر تھینکس کہنا ہے تو ایزل اور سلیمان کو کہنا۔ نوال کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ ایزل سے تو چند دن دور ہی رہنا پڑے گا ورنہ وہ میرا قتل کر دے گی۔ باقی تھینکس آپ کو کہنا بنتا ہے، آئیڈیا تو آپ کا ہی تھا۔ ایان مسکرایا۔ تم بہادر اور نڈر اچھی لگتی ہو نوال۔ اس دن جب میں نے تمہیں روتے دیکھا تو برا لگا تھا، اس لیے تمہاری مدد کی، اور کزن ہو تم میری، ہم فیملی ہیں نوال۔ تمہیں کوئی پریشانی ہوگی تو تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ نوال کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں آپ کو جیسی اچھی لگتی ہوں، آپ سے آپ کو نوال ہاشمی ویسے ہی نظر آئے گی۔ ایان اس بات میں سر ہلاتا اسے خدا حافظ کہہ کر اپنی بائک نکالتا۔ اب ہاشمی ہاؤس کا گیٹ عبور کر گیا۔ پیچھے نوال کا ہاتھ اپنے سینے تک گیا۔ ہائے اللہ جی، ایان نے کہا میں انہیں اچھی لگتی ہوں؟ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ تو جیسے اسی بات میں اٹک گئی۔ اب واپس اندر جا رہی تھی۔ کراچی شہر پر رات مزید گہری ہو گئی تھی۔ زندگی 4 سال مزید آگے سرک گئی تھی۔ نوال نے بہت محنت کی تھی اور اب وہ BBA کے اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے لاسٹ 2 سیمسٹر رہ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھالنے والی تھی۔ تو وہیں ایان نے بھی اپنی بزنس کی پوری پڑھائی کر لی تھی۔ ان 4 سالوں میں وہ سارے مزید حسین ہو گئے تھے۔ ایزل اور نوال آج بھی ویسے ہی خوبصورت تھی۔ سلمان اور ایان بھی اتنے ہی ہینڈسم تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھی جب ایزل کی کال آنے لگی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھاتے سامنے کیا۔ پہلے تو کال اگنور کر دی مگر ہو سکتا تھا کوئی ضروری بات ہو۔ یہ سوچتے ہوئے نوال نے فون اٹھایا مگر سامنے سے جو ایزل نے بتایا وہ اس کے حواس سلب کر گیا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ 10 منٹ میں ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ماموں کے گھر پہنچی۔ وہ جیسے ہی فلیٹ سے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا ماحول نوال کی آنکھیں حیرت سے پوری کھولنے کے بجائے بن چکا تھا۔ صوفے پر ہی ماموں اور ممانی بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ 25 سالہ خوبصورتی کی مثال، اس کی ہیزل گرین آنکھیں بالکل ایزل اور ماموں جیسی تھی۔ نوال یک تک اسے دیکھے جا رہی تھی جب ایزل اس کے پیچھے آ کر ہی کھڑی ہوئی۔ یہ زرین آپی ہیں، الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے نوال کے وجود میں اتارا تو بلاخر وہ واپس آ گئی تھی۔ تو ایان اب اس کا نہیں رہے گا۔ اس کے ذہن میں بہت سارے سوال آ رہے تھے۔ وہ کیسے آئی، کیوں آئی، کہاں سے آئی، اب کیا ہوگا؟ اچانک اس لڑکی کی نظر نوال تک گئی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ یہ نوال ہے تمہاری فائدہ پھپھو کی بیٹی؟ جواب ماہی کی طرف سے آیا تھا۔ زرین مدھم سا مسکرائی مگر نوال تو سانس تک نہ لے سکی۔ اس نے اس حیرانی سے ایزل کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچ سمجھ پاتی اتنے میں ایک چھوٹی بچی کی آواز کانوں میں گونجی، ماما۔
نوال نے بے حد حیرت سے اپنے پیچھے دیکھا، جہاں فلیٹ کے دروازے سے وہ بچی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت پرکشش، خوبرو اور ہینڈسم مرد تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور زرین کی جولی میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ وہ 4 سالہ بچی زرین کو ماما کہہ رہی تھی۔ اس کا مطلب اس کا دماغ کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے ایزل کو دیکھ رہی تھی، جو اس کا ہاتھ پکڑے فلیٹ سے باہر نکل آئی۔ وہ ارمان عالم ہے، اسلام آباد شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا بیٹا۔ وہ زرین اسی کی بیوی ہے۔ نوال نے بے حد بے یقینی اور خالی خالی نگاہوں سے ایزل کو دیکھا۔ 2 دن پہلے ہی زرین آپی ماموں سے ملی تھی۔ نوال کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر حلق سے الفاظ نہ نکل سکے۔ 5 سال کی عمر میں وہ ماموں اور ممانی سے بچھڑ کر ارمان بھائی کی فیملی سے ملی تھی۔ پھر وہ سالوں ان کے ساتھ ہی رہی اور 5 سال پہلے ان کی شادی ہو گئی تھی۔ ان کی ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے اور وہ ارمان بھائی سے بہت محبت کرتی ہے۔ پسند کی شادی ہے۔ وہ کافی سالوں سے ماموں کو ڈھونڈ رہی تھی اور یہاں 2 دن پہلے اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں آئے تھے۔ جب انہوں نے اس شادی میں ماموں کو دیکھا، زرین آپی کو ماموں کی شکل یاد تھی، ان کا نام یاد تھا، اتنا پتا تھا کہ ان کا باپ ایک پولیس والا ہے۔ اس لیے ارمان بھائی نے جلد ہی ماموں کو ڈھونڈ لیا۔ 2 دن پہلے ہی سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ زرین آپی واپس آ گئی ہیں، مگر مجھے اچانک خیال آیا کہ تمہیں نہیں معلوم، اس لیے تمہیں بتایا۔ سب بہت خوش ہیں۔ نوال، ماموں، مانی ماما، خالہ، مگر ایان بھائی میں جانتی ہوں تم انہیں سنبھال سکتی ہو، ان کے پاس جاؤ۔ نوال بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ جلدی سے لفٹ کی جانب بھاگی۔ وہ چہرہ جھکائے کسی مجرم کی طرح ساحل سمندر پر موجود بینچ پر بیٹھا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا اس لڑکی سے اتنی سالوں محبت کی، وہ واپس بھی آئی تو کسی اور کی ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی ان دونوں کی 1 گھنٹہ پہلے ہوئی ملاقات گھومی۔ زرین نے اسے بات کرنے کے لیے یہاں پر بلایا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ اس کے پاس بینچ پر رکھتی بیٹھی۔ سوری میں لیٹ ہو گئی، تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ چہرہ موڑے اس نے ایان کو دیکھا۔ ایان بنا پلک چپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ ایان کو گمان ہوا۔ ہرگز نہیں، یہ انتظار تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو پچھلے 20 سالوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زرین نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ کیسے ہو؟ وہ نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ٹھیک ہوں، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کچھ بات کرنا چاہتی تھی؟ وہ موضوع بدل گیا۔ ہاں، میں جانتی ہوں ایان، ہمارا ماضی اور ہمارا حال دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن میں آج تمہیں سمجھانے کے لیے آئی ہوں کہ نہ میں کبھی تمہاری تھی نہ کبھی تمہاری ہو سکتی ہوں۔ میں تمہاری محبت کی دل سے قدر کرتی ہوں، مگر میں کسی کی بیوی ہوں۔ اور نرمی مگر سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ایان کے ہونٹوں کو ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ کیا میں تمہیں ان 20 سالوں میں کبھی کسی ایک لمحے میں بھی یاد نہیں آیا؟ وہ شرم اور حیران رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ ہاں، ہمیشہ کالی آنکھوں کو دیکھ کر تمہاری کالی آنکھیں یاد آتی تھی اور پھر تم یاد آتے تھے۔ اس کے دل میں ایک کلی کھلی۔ کیا اس شخص سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے سامنے شین سے ارمان کا عالم چہرہ لہرایا۔ گلے میں اندر تک گیلی لکڑی چٹک پڑی۔ کیا تمہیں اب بھی یہ بات جاننی ہے؟ وہ شخص پچھلے 20 سالوں سے میرے دل میں بسا ہے۔ میں اس کی بیوی ہوں، اس کے بچے کی ماں ہوں۔ میری ایک فیملی ہے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی میں اب آگے بڑھو، تم بھی خوش رہو۔ زندگی جینے کا حق تمہارا بھی ہے۔ مجھے بھول جاؤ اور موو آن کرو۔ تم بہت اچھے ہو ایان، مگر نہ ہی مجھے تم سے محبت ہے اور نہ ہی میں تمہاری خاطر اپنے گھر کو تباہ کر سکتی ہوں۔ تم سمجھدار اور ذہین شخص ہو، سمجھداری سے کام لو، شادی کرو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ دل پہلے سے زخمی تھا، روح کے پرخچے اب اڑے تھے۔ اور زخمی نگاہوں کے ساتھ بے بسی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا، جس کا انتظار پچھلے 20 سال سے کر رہا تھا، جس سے وہ اتنی محبت کرتا تھا کہ بیان سے باہر تھی۔ وہ اتنے سالوں بعد واپس آئی بھی تو کسی اور کی ہو کر۔ کیا میں تم سے اتنی سمجھداری کی امید رکھ سکتی ہوں کہ تم میری باتیں سمجھو گے اور اب شادی کا فیصلہ کرو گے؟ بات کے آخر میں اس نے نرمی سے چہرہ موڑے ایان کو دیکھا، جو نم نگاہوں کے ساتھ یک ٹک اسے دیکھی جا رہا تھا۔ اس کے پاس اب صرف دیکھنے کا اختیار ہی تو رہ گیا تھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم جان مانگ لیتی تو وہ بھی میں تمہارے سر سے وار دیتا۔
پھر موو آن کرنا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، حلق میں گیلی گیند اٹکی تھی۔ یہ تھا اس کے 20 سال کا انتظار، یہ تھا اس کی 20 سال کی محبت کا پھل۔ آج ایان جمال خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس کا انتظار، صبر، محبت، سب کچھ درا کا درا رہ گیا۔ وہ اس کے انتظار کا پھل تھی جو ارمان عالم اس سے چھین چکا تھا۔ وہ اس کی دعاؤں کا انعام تھی جو ارمان عالم کی قسمت میں لکھی گئی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے سمجھا دیا، میں سمجھ گیا۔ اب میں کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں کروں گا، تمہیں کبھی بھی میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ زرین کو تو مطمئن کر چکا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا؟ وہ اس سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، اپنے دل کا حال بتانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے سنے بنا بس اپنی سنا کر ہی جا چکی تھی۔ اسے انوشا نے ہی کہا تھا کہ وہ ایان سے بات کرے، اسے سمجھائے کہ وہ زرین اب اس کی نہیں ہو سکتی، وہ آگے بڑھ چکی ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر اس بینچ پر بیٹھا اپنی زندگی کے 20 سال کنگالتا رہا۔ اس عورت پر اس نے اپنے 20 سال وار دیے۔ آج وہی اسے موو آن کرنے کا کہہ کر جا چکی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ بے ساختہ ہی بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رونے لگا جب اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ اب کوئی اس کے پاس بیٹھ رہا تھا، وہ نوال ہاشمی تھی۔ ایان کو چاہ کر بھی اکیلا چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ یہ محبت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، وہ محض سوچ رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا۔ ایان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ ایان نے کسی بچے کی طرح اپنا سر نوال کے کندھے پر رکھا اور اب وہ مزید اونچی آواز میں رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں رات کے اس پہر ساحل سمندر پر گونج رہی تھی۔ نوال کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ زرین ایان کی زندگی میں کبھی نہ آئے، مگر اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ ایان کو اتنی تکلیف ملے۔ وہ ڈرتی تھی زرین کے واپس آنے سے، مگر آج جس زرین کو وہ دیکھ کر آئی تھی، اسے دیکھ کر اس کی ساری نفرت ہوا ہو گئی تھی۔ وہ اتنے سال جس زرین سے حسد کرتی رہی، وہ زرین تو ایک بہت ہی بے ضرر سی لڑکی تھی جو اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ وہ رو رہا تھا ہچکیوں سے۔ نوال خود بھی رونے لگی، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ سب ختم ہو گیا نوال، پورے 20 سال میں نے اسے دیے اور آج وہ کسی اور کی ہو گئی۔ اتنے سالوں سے پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ اپنے طریقے سے ڈھونڈتا رہا کہ شاید وہ مل جائے۔ سارا پاکستان کنگال مارا، مگر وہ نہیں ملی۔ وہ کیوں کسی ارمان عالم کا مقدر بن گئی؟ آنسو دونوں ہی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور ایان کے بالوں میں پھیرنا شروع کیا۔ جس طرح آپ بے قصور ہے ایان، وہ لڑکی بھی بے قصور ہے۔ وہ بھی 20 سالوں سے اس مرد سے محبت کرتی آ رہی ہے۔ میں بھی تو 20 سالوں سے آپ سے محبت کرتی آ رہی ہوں۔ محبت کسی کسی کو ملتی ہے، جیسے آپ کو نہیں ملی اور جیسے مجھے بھی نہیں ملے گی۔ اذیت کی آخری انتہا پر جا کر یہ کہہ رہی تھی، مگر میں پھر بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ، آپ کے ہر غم میں کھڑی رہوں گی۔ آپ صرف ایک بار پلٹ کر دیکھیے گا، آپ کو یہ نوال ہاشمی یہی کھڑی دکھائی دے گی۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ نوال کو اپنا سارا کندھا بھیگتا محسوس ہوا۔ وہ بس ایان کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ کتنے گھنٹے گزر گئے احساس نہیں ہوا۔ رات کے 10 بجے کے بعد ایان ایک دم سے سیدھا ہوا۔ اس نے حیرت سے نوال کو دیکھا جو وہیں بینچ پر سر ٹکائے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی سو گئی تھی۔ ایان بے حد یقینی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ 4-5 گھنٹوں سے وہ یہاں بیٹھا تھا اور وہ لڑکی کسی پتھر کی طرح مجسمہ بن گئی تھی۔ شاید اس نے آج بہت غور سے نوال کو دیکھا تھا، پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا، اور آج ایان کو احساس ہوا تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اسے پھر اپنے کہے الفاظ یاد آئے۔ اس نے کہا تھا اگر زرین کسی اور کی ہو گئی تو وہ نوال کو ایک موقع ضرور دے گا۔ وہ بینچ سے اٹھا، ایک نظر نوال کو دیکھا، پھر دھیرے سے اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرا اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ گاڑی تک پہنچ کر بہت احتیاط سے نوال کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ اسے سیٹ بیلٹ پہنانے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد گاڑی ہاشمی ہاؤس کے باہر رکی۔ اسی احتیاط سے نوال کو اٹھائے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سیدھا نوال کے کمرے تک آیا، اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ٹھیک سے دیا۔ بے شک زرین اور نوال دونوں میں کوئی بھی جوڑ نہیں تھا، مگر فرق اتنا تھا کہ ایک لڑکی وہ تھی جس سے وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، اور ایک لڑکی یہ تھی جو اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا مستقبل کیا ہے۔ اس کا ماضی اور حال بے شک زرین رہی تھی، مگر اب اس کا مستقبل اس کے سامنے تھے۔
وہ واپس پلٹ گیا۔ اس نے خود کو زرین کی محبت سے آزاد کر دیا۔ اسے بہت وقت لگا تھا اس لڑکی کو بولنے میں اور نوال کو ایکسیپٹ کرنے میں۔ 2 سال، پورے 2 سال وہ خود کو ہیل کرتا رہا، موو آن کرنے کی کوشش کی، اور بالآخر وہ دلہن کے لباس میں اس کے پہلو میں بیٹھی کسی افسرا سے کام نہیں لگ رہی تھی۔ ایان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اگر آج یہ لڑکی اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے غموں سے موو آن نہ کر سکتا۔ اس نے زرین کو معاف کر دیا تھا۔ غلطی اس کی بھی نہیں تھی، بس قسمت ہی ان کی ایسی تھی۔ اس نے ایک نظر نوال کو دیکھا جو مسکرا کر ایزل کو کچھ کہہ رہی تھی۔ ایزل واپس پلٹی تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، میرے ساتھ ہر غم میں کھڑے ہونے کے لیے۔ اس نے نوال کی جانب جھکتے سرگوشی کی تو نوال کھل کر مسکرائی۔ مجھے تو اب بھی یہ خواب معلوم ہو رہا ہے ایان، کہ میں آپ کی بیوی بن گئی ہوں۔ ایان کھل کر مسکرایا۔ فکر مت کرو مسز نوال، ایان جمال، چند گھنٹوں بعد تم یقین کرنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گی کہ واقعی تم میری بیوی بن چکی ہو۔ اس نے ذومعنی انداز میں نوال کی اشارت پر اپنی انگلی ٹریس کرتے ہوئے کہا کہ نوال ساری سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑ گئی۔ وہ چہرہ جھکائے اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر زرین اور انوشا کھڑی مسکرا کر ایان اور نوال کو دیکھ رہی تھی۔ نوال کی نگاہ بھی زرین کی جانب اٹھی۔ وہ زرین کو دیکھ کر کھل کر مسکرائی۔ جو بھی تھا آخر ایان اس کا ہوا تھا۔ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں زرین بھی تھی، اور جس لڑکی سے نفرت کرتی رہی آج اس کی وجہ سے اپنی محبت مل گئی تھی۔ زرین نے مسکراہٹ پاس کی۔ نوال نے اسے مشکور نگاہوں سے دیکھا۔ پھر زرین نے چہرہ موڑے ایک نظر سلیمان اور ایزر پر ڈالی۔ اتنے میں ارمان اپنی بیٹی کے ساتھ زرین کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ ان سب کی ایک ہیپی فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ منیبہ بھی یہاں موجود تھی اور مسکرا کر نوال کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا اگر وہ قسمت ہوا تو وہ نوال کو مل جائے گا۔ قسمت کے داغے انسان کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ زندگی میں اس بات پر یقین ہونا ضروری ہے کہ قسمت میں جو ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، اور جو نہیں ہوتا وہ نہیں ملتا، چاہے آپ جادو کریں یا دعائیں۔